اسلام۔ آج سے ہزاروں سال پہلے جب نہ زمین تھی نہ آسمان، نہ وقت تھا نہ مکان، صرف ایک نور تھا، ایک وجود تھا، رب العالمین۔ اس رب نے ارادہ فرمایا کہ وہ ایک مخلوق پیدا کرے گا جو زمین پر اس کا خلیفہ ہوگی۔ یہی ہے آج کی کہانی کا آغاز کائنات۔ یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے اس وقت سے جب اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا اور حکم دیا لکھ۔ قلم نے پوچھا کیا لکھوں یا رب؟ اللہ نے ارشاد فرمایا ہر وہ چیز لکھ جو قیامت تک ہونے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، پھر عرش، کرسی، لوح محفوظ اور قلم کو پیدا فرمایا۔ جب اللہ نے ارادہ فرمایا کہ کائنات کا نظام چلایا جائے تو اس نے آسمان بنائے، زمین بنائی، ستارے چمکائے اور سمندر بنائے اور ہر طرف مخلوق کو پیدا فرمایا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے عرض کیا کہ آپ ایسے کو پیدا کریں گے جو خون بہائے گا اور فساد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہی تھا اس تخلیق کا پہلا راز۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کے مختلف حصوں سے مٹی لی، کچھ کالی، کچھ سفید، کچھ نرم، کچھ سخت۔ ہر مٹی کا ایک رنگ تھا، ایک مزاج تھا۔ اسی لیے آدم علیہ السلام کی اولاد میں مختلف رنگ، مزاج اور طبیعت پائی جاتی ہے۔ اللہ نے اس مٹی سے آدم علیہ السلام کا جسم تیار کیا۔ 40 سال تک وہ بے جان لیٹے رہے۔ فرشتے ہر روز اس جسم کو دیکھتے اور حیران ہوتے ہیں۔ ابلیس جو جنوں میں سے تھا تکبر میں مبتلا ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ یہ مخلوق تو مٹی سے بنی ہے اور میں آگ سے بنا ہوں۔ پھر وہ وقت آیا جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام میں اپنی روح پھونکی، جسم میں جان آئی، آدم علیہ السلام زندہ ہوئے۔ اللہ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا آدم کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتے سجدے میں گر گئے مگر ابلیس نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، آپ نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا نکل جا تو میرے حضور سے، تو شیطان ہے، تو لعنت والا ہے۔ یہ تھا پہلا تکبر اور پہلا گناہ جس کے سبب ابلیس ملعون بنا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں آباد کیا، وہاں ہر نعمت تھی، ہر سکون تھا۔ مگر ایک دن آدم علیہ السلام نے تنہائی محسوس کی۔ اللہ نے ان کی پیشانی سے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا فرمایا۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا یہ کون ہے؟ اللہ نے فرمایا یہ تمہاری جوزہ ہے اور تمہاری ہمسفر۔ ان دونوں کو جنت میں ہر چیز کی اجازت تھی مگر ایک درخت کے قریب جانے سے منع کیا گیا۔ پھر ابلیس واپس آیا اور اس نے وسوسہ ڈالا۔ ابلیس نے کہا کیا میں تمہیں ایک ایسے درخت کا راز بتاؤں جسے کھا کر تم ہمیشہ زندہ رہو گے؟ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ غلطی ہو گئی جسے اللہ نے پہلے ہی لکھ دیا تھا۔ آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پھل چکھ لیا اور پھر جنت کے لباس چھن گئے اور شرم محسوس ہوئی۔ اللہ کا حکم آیا اب تم زمین پر اتر جاؤ۔ آدم علیہ السلام کو شری لنکا کے کوہ سرندیپ یعنی آدمز پیک پر اتارا گیا اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے قریب جدہ میں نازل ہوئی۔ وہ دونوں الگ الگ جگہ تھے اور رو رہے تھے۔ آخر وہ دونوں عرفات کے میدان میں ملے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو نبوت دی اور انہوں نے اپنی اولاد کو توحید سکھائی، عبادت کا طریقہ دیا۔ آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے بیت اللہ کا تعمیر کیا، وہی پہلی عبادت گاہ بنی جسے آج ہم کعبہ شریف کے نام سے جانتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، حابیل اور قابیل۔ اللہ کے حکم سے دونوں نے قربانی پیش کی۔ حابیل کا دل صاف تھا، نیت پاک تھی اور اس کی قربانی قبول ہوئی۔ قابیل میں حسد تھا، غصہ اور نفرت نے اسے اندھا کر دیا۔ اس نے اپنے ہی بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ دنیا کا پہلا قتل یہیں سے شروع ہوا دوستو۔ وہ پریشان تھا، اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ اپنے بھائی کے جسم کا کیا کرے۔ اللہ نے ایک کنواں بھیجا اور قابیل نے زمین کھودی اور مردے کو دفن کیا۔ قابیل نے کہا افسوس، کیا میں اس کنویں سے بھی سیکھ نہ سکا؟ آدم علیہ السلام نے 960 سال کی عمر میں وفات پائی۔ ان کی وصیت پر ان کے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام کو نبوت ملی۔ حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے پہلے انسان، پہلے نبی، پہلے استاد تھے۔ انہوں نے اپنی اولاد کو ایک ہی پیغام دیا، صرف اللہ کی عبادت کرو، شرک سے بچو، سچ بولو، انصاف کرو اور اپنی روحانی اصل کو یاد کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی صرف ایک شخص کی کہانی نہیں، یہ ہر انسان کا آئینہ ہے۔ ہر گناہ کے بعد توبہ کا راستہ کھلا ہے۔ ہر انسان سے غلطی ہو جاتی ہے مگر بہترین انسان وہ ہے جو غلطی پر شرمندگی محسوس کرے۔ آج بھی انسان اسی راستے پہ ہے، جنت کی طرف لوٹنے کا راستہ کھلا ہے مگر صرف وہی کامیاب ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول کا دامن تھامے گا۔ آج بھی وہ نور زندہ ہے جو آدم کے سینے میں چلا، ابراہیم کے قدم چوما، موسیٰ کی لاٹھی میں چمکا، عیسیٰ کی دعاؤں میں روشن ہوا اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے پوری دنیا میں پھیل گیا۔ یہ ہے نور اسلام کا پہلا پیغام۔ اپنے آپ کو پہچانو، اپنے رب کو یاد کرو اور اس نور کا حصہ بنو جسے اللہ نے آدم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا۔
نوری اسلام